اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں امراء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تین باتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اے ایمان والو، ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور امراء کی اطاعت، تینوں باتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، ایمان پلس اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو امراء کی اطاعت بندہ کر سکتا ہے۔ تینوں باتوں پہ مختصر بات کروں گا۔ ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ایمان لائے۔ تصدیق بالقلب ہوگی تو یہ ایمان پختہ ہوگا۔ زبان سے کہہ دینے سے صرف بندہ مسلمان نہیں ہوتا، یا زبان سے کہہ دینے سے کسی بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی، ورنہ زبان سے کہہ دینے سے تو منافقین بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن تصدیق قلب نہیں تھا۔ تصدیق قلب ہونا ضروری ہے۔ جب تصدیق قلب بھی آئے گا، ایمان بھی، زبان سے بھی اقرار بھی آئے گا، اور پھر تیسری چیز ہے عمل بالجوارح، نیک کام کرنا اور برائیوں کو چھوڑنا۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز اقرار باللسان نہیں ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، دل مانتا تھا کہ نبی سچا ہے، لیکن اقرار باللسان نہ کر سکا تو مسلمان نہیں۔ اور اگر اقرار باللسان ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، تو وہ بندہ منافق ہے۔ جس طرح منافقین مدینہ تھے کہ زبان سے کہتے تھے لیکن دل نہیں مانتا تھا، تو ہمارے معاشرے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے مان لیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن دل نہیں مان رہا ہوتا۔ تیسری چیز ہے عمل بالجوارح، جو کہا، جو مانا دل نے، اس کے مطابق عمل کرنا، نیکیوں کو کرنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ انسان گناہ گار ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، سب پر ایمان لاتے ہیں، اقرار باللسان بھی کرتے ہیں، تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں، لیکن عمل بالجوارح کے اندر کمیاں آتی ہیں۔ جب عمل بالجوارح پہ کمی آتی ہے تو پھر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کمزور ہوتی ہے۔ اب ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ اس میں ایمان کو چیک کرنے کی بہترین مثال ہے کہ بندہ مومن ہے یا نہیں۔ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو چیک کرے۔ اگر تنہائی پاکیزہ ہے تو مومن ہے۔ اگر تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور بڑا علامہ فہامہ بن جاتا، لیکن تنہائی کے اندر گناہ ہے تو مومن نہیں ہے، مسلمان ہے تو مومن نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، انسان موبائل چلا رہا ہے، موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو آتی ہے تو کوئی ایسی چیز آتی ہے تو بندہ پہلے ادھر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں، دیکھ لیتے۔ اگر پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جلدی سے اس کو آگے کر دیتا ہے۔ ایمان کمزور ہے، تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، دل سے مانتا ہے، اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ جب عمل نہیں ہے، ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان کمزور ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تنہائی پاکیزہ نہیں۔ تنہائی کو پاکیزہ کر لو، ایمان ایٹومیٹکلی پاکیزہ ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ یہ کیسے؟ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار نماز کو پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو بھی دل کرتا ہے، نیکیاں کرنے کو بھی دل کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات کا بڑا دل کرتا ہے، خیرات کرنے کا دل کرتا ہے، صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن بس کر نہیں سکتا۔ سبب کیا ہے؟ ایمان کمزور۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب تنہائی پاکیزہ ہوگی۔ تنہائی پاکیزہ ہوگی، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ایٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ اور جب اطیع اللہ و اطیع الرسول مضبوط ہوگا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، تو پھر اولی الامر، امراء کی بات کو ماننا، سننا۔ ہماری سستیاں کتنی ہیں؟ سستیاں کب آتی ہیں؟ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کمزور ہے۔ اور اطیع اللہ اطیع الرسول کب کمزور ہوتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہے۔ ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ جب تنہائیاں آلودہ ہیں، تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں۔ اور تنہائیاں پاکیزہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ دو باتوں کے اوپر عمل، تین باتوں کے اوپر عمل کر لو، تین باتیں۔ تنہائی، بعض لوگ کہتے ہیں یار بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرے موبائل سے گند ختم ہو جائے، میرے موبائل سے فحاشی ختم ہو جائے، میں اکیلا بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں، اچھی ویڈیوز دیکھوں، لیکن ہوتا نہیں مجھ سے۔
پھر کوئی نہ کوئی فحاشی آ جاتی ہے. یوٹیوب تو ہے، ہر قسم کی چیز تمہیں وہاں سے ملے گی. فیس بک میں ہر قسم کا پیج تمہیں ملے گا، لیکن لائک کس کے اوپر ہوتا ہے، انگلی کس کے اوپر کلک ہوتی ہے. 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لو، تمہاری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں. سب سے پہلی بات، اکیلے قبرستان کا چکر لگا، کسی کے ساتھ مت جانا، اکیلے جانا ہے. اور وہاں جا کے تھوڑا سا سوچ انسان، یہ ہے تیری آخری منزل، یہ ہے تیرا ہاؤسنگ پلان، کالونی جہاں تم نے سونا ہے. یہاں تیری فیس بک نہیں چلے گی، یوٹیوب نہیں چلے گی، واٹس ایپ نہیں چلے گا. تیرے دوست یار شاید تجھے دفنانے کے لیے نہ آئے، جنازہ پڑھ کے بھاگ جائیں گے. جن کے بنا تو آج چلتا نہیں ہے، نمازیں چھوڑ دی، نمازیں قضا کر دی، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتا، میرے دوست کا فون آ گیا، میرے فلاں کا فون آ گیا. واللہ جنازہ 5 منٹ لیٹ ہوگا تو فوراً پیچھے سے آواز آئے گی، بھائی ٹائم 2 بجے کا تھا، 2:15 ہو کے جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے. جنازہ پڑھنے والے اگر 100 بندے ہیں تو 90 جنازہ پڑھ کے واپس چلے جائیں گے، 10 بندے ہیں جو قبر تک جائیں گے. یہ ہے ہمارے دوست، یہ ہے ہمارا معاشرہ. اکیلا قبرستان کا چکر لگا، تب تجھے پتا چلے گا کہ تیری تنہائی پاکیزہ کیسے ہوگی. اور دوسرا کام 29واں اور 30واں پارہ اس کو ترجمے کے ساتھ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے سورۃ تکویر، سورۃ شمس، سورۃ انشقاق، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. وہ قیامت کا تذکرہ، قیامت کیسے آئے گی، سورج کیسے پھٹے گا، آسمان کیسے پھٹیں گے، جیسے انسان کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو نا، بڑی خوفناک منظر، خوفناک، تو کیسے دل دہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بعض تو دل اتنے کمزور والے لوگ ہوتے ہیں فوراً بند کر دیتے ہیں، یہ میں نہیں، ظلم کی ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتا. قرآن کو اس انداز سے پڑھ کے یہ قیامت ضرور آنی ہے اور تیرے اوپر آنی ہے، تیری موت کا منظر کیا. 2 ایوارڈ میں سے ایک تو ملے گا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الخبیثہ. یہ 2 میں سے ایک بات آنی ہے. یا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے والا، صحیح مسند احمد کی ابو داؤد کی حدیث ہے، یا تجھے پکارے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان نکل. یا تجھے پکارے گا یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان نکل آ. اب میری چوائس ہے کہ میں نے یا ایھا النفس المطمئنہ والا ایوارڈ لینا ہے یا خبیثہ والا ایوارڈ لینا ہے. یہ میری چوائس ہے، وہ میری قیامت ہے. قیامت کبریٰ تو جب آئے گی، یہ میری موت ہی میری قیامت ہے. آخری 29واں اور 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، جیسے قیامت آ گئی، آنے والی، آ رہی ہے، مجھ پہ طاری ہو کے رہنی ہے. تیسرا کام، صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ صبح پڑھو، 100 مرتبہ شام، یا نہیں تو کم از کم ایک دن میں 100 بار ایک تسبیح لازمی کرو. یہ 3 کام کر لو، تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں گی. تنہائی پاکیزہ ہوگی تو ایمان ایٹومیٹکلی مضبوط ہو جائے گا. ایمان مضبوط ہوگا تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے کو ایٹومیٹکلی دل کرے گا. جب یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول مضبوط ہو گیا تو اولی الامر ایٹومیٹکلی مضبوط ہو جائے گا.